بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت عاشقان رسول ممبئی کی طرف رواں دوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ امتیاز جلیل آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہماری دوسری مسلم تنظیموں کو اور ان کے رہنماؤں کو امتیاز جلیل کے اس جملے سے سبق لینا چاہیے۔ امتیاز جلیل نے ایک انٹرویو کے دوران گاڑی کے اوپر ہی ایسا جملہ کہا کہ خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی عزت پر جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ امتیاز جلیل کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے باری تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے، ان کے قافلے کو استقامت نصیب فرمائے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے تحفظ کے لیے، نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے ایسی ڈگریاں جوتوں کی نوک پر جاتی ہیں۔ ایم ایل اے کی اس طرح کی 50 ڈگریاں، پارلیمنٹ کی رکنیت نبی علیہ السلام کی رسالت پر قربان ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، میدان میں نکلنا چاہیے، گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر اس طرح کے حالات نہ ہو، مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہو، گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حالات نہ ہو، تو پھر امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کہ پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے، اسے زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے اگر وہ ناموس رسول کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آئے دن خبیث آتے ہیں، ملعون آتے ہیں، درندے آتے ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، اپنی گندی زبانوں کو کھولتے ہیں۔ ایسے عناصر کو، ایسے بدخواہوں کو، ایسے ذلیل اور رسوا لوگوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی ملعون گستاخی کرے گا، قطعاً اس چیز کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ مسلمانوں نے پہلے کبھی کیا ہے، نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر جس طرح بھی لڑا جا سکتا ہے، آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے، مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سنا ہے کہ عاشقان رسول اس وقت ممبئی کے آس پاس میں پہنچ چکے ہیں، انہیں روک لیا گیا ہے، اور پولیس وعدہ کر رہی ہے کہ ملعون کو، ظالم کو 25 تاریخ تک گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ عشق رسول کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ جب ختم نبوت کے محافظ میدان عمل میں نکل جاتے ہیں تو پھر ظالم کے قدم پھسلنے لگتے ہیں اور جنبش کرنے لگتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، متفق ہو جانا چاہیے، اور بیک زبان ہو کر اپنی زبان کو بلند کرنا چاہیے، اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ظالم آئندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کے لیے قانون بننا چاہیے، اس کی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے ظالموں کا، ایسے دشمنوں کا، ایسے ملعونوں کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا رسانی کا کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ کی پھٹکار ایسے لوگوں کے اوپر اترتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ذلت آمیز عذاب کا مزہ انہیں چکھایا جائے گا۔
ऐसे मलऊन, ऐसे दरिंदे, ऐसे अनासिर न दुनिया के अंदर चैन से रह सकते हैं, न आखिरत के अंदर चैन से रहेंगे। दुनिया के अंदर भी तबाही, बर्बादी, रुसवाई, जिल्लत उनका मुकद्दर बनती है, और आखिरत के अंदर भी हमेशा हमेशा के लिए जलील और रुसवा होंगे। हम सलाम पेश करते हैं इम्तियाज जलील को कि इम्तियाज जलील, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम नामूस रिसालत का सौदा नहीं होने देंगे। हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम कायदीन हैं, मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा हैं, उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। उन्हें भी मैदान अमल के अंदर उठ खड़े होने की जरूरत है। सिर्फ लेटर पेड के लिखने से, अखबारों के अंदर बयान देने से काम चलने वाला नहीं है। आप उठिए, कदम बढ़ाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए दुश्मन के खिलाफ। पूरी कौम आपकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। अगर इन हालात के अंदर भी आपने मसलिहत का जाम, हिकमत का जाम उम्मत को पिलाया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पिलाया, तो फिर याद रखना अल्लाह के यहां जवाबदेह होना पड़ेगा। एक लंबे अरसे से हिकमत पसंदी, मसलिहत पसंदी के जाम उम्मत को पिलाए जा रहे हैं। खुदारा इन हिकमतों से, इन मसलिहतों से उम्मत को निकालिए, कौम को निकालिए। बारी ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला आशिकान रसूल को साबित कदमी नसीब फरमाए, तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाए। बारी ताला हम सभी को खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत के लिए हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सच्चा और पक्का आशिक रसूल बनाए।